تاریخ میں بڑے بڑے جنگجوؤں کا ذکر ملتا ہے جن کی پہچان ان کی تلواریں اور فتوحات ہوتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جہاں ایک جنگجو کی اصل پہچان اس کی بہادری نہیں بلکہ اس کی محبت بن جاتی ہے۔ بامسی الپ ایک ایسے ہی جنگجو تھے۔ تو چلیں آج ہم بامسی اور حفصہ کی اسی لازوال کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے جنگجو سے جس کا دل، دماغ اور روح سب کچھ میدان جنگ کے لیے وقف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی دنیا میں تلواروں کے علاوہ کسی اور چیز، خاص کر محبت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک مشہور قول تھا، میری واحد شادی میری 2 تلواروں سے ہوئی ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، یہ بامسی کا ایمان تھا، ان کی زندگی کا اصول تھا۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھتے تھے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بامسی کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں ایک طرف تو جنگ کا وہی جانا پہچانا طوفانی راستہ تھا، لیکن دوسری طرف محبت کا ایک بالکل انجان، غیر متوقع راستہ تھا جس پر چلنے کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں وہ شخص آیا، یا یوں کہیں کہ وہ خاتون آئی، جو اصولاً ان کی سب سے بڑی دشمن ہونی چاہیے تھیں، ایک بازنطینی شہزادی۔ لیکن یہی ملاقات ان کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم موڑ بننے والی تھی۔ تو جب وہ پہلی بار ملے تو ظاہر ہے حالات دشمنی والے تھے۔ بامسی کا ایک قبیلے کے سپاہی تھے اور ہیلینا ایک دشمن گورنر کی بیٹی۔ لیکن شاہی محل کی سیاست اور چالوں کے بیچ ہیلینا نے بامسی میں کچھ ایسا دیکھا جو بہت نایاب تھا، ایک کھرا پن، ایک سادگی۔ ان کی صاف دلی میں ایک ایسی کشش تھی جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پائیں۔ تو بامسی کے لیے یہ محبت اتنی گہری ہو گئی کہ ہیلینا نے ایک ایسی قربانی دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے باپ اور اپنے شاہی مرتبے کو ٹھکرایا، بلکہ ایک نیا عقیدہ، ایک نئی زندگی بھی قبول کر لی۔ ذرا ان کے سفر کو دیکھیں، یہ ایک مکمل تبدیلی کی داستان ہے۔ وہ ایک دشمن شہزادی تھیں، تیکفور کی بیٹی۔ وہاں سے انہوں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی اور بامسی کو چنا، پھر ایک نیا عقیدہ اپنایا اور آخرکار ایک نئی شناخت کے ساتھ حفصہ خاتون بن گئیں۔ تو کیا یہ فیصلہ صرف شادی کا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ فیصلہ تھا ایک محل کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر ایک قبیلے کے سخت ماحول میں بسنے کا۔ یہ ایک پوری نئی دنیا کو اپنانے کا فیصلہ تھا۔ یہاں فرق صاف ظاہر ہے۔ ایک طرف شاہی محل کا عیش و آرام، ہر طرح کی سہولت، اور دوسری طرف کائی قبیلے کی سادہ مشقت بھری زندگی۔ حفصہ نے رسمی حفاظت اور عیش و عشرت کے بجائے برادری، وفاداری اور سادگی کو چنا۔ لیکن یہ تبدیلی صرف ایک طرفہ نہیں تھی۔ بامسی خود بھی مکمل طور پر بدل گئے۔ وہ جنگجو جو کبھی کہتا تھا کہ اس کی دلہنیں صرف اس کی تلواریں ہیں، ایک محبت کرنے والا شوہر اور پھر ایک بے حد شفیق باپ بنا۔ جس شخص نے صرف جنگ کرنا سیکھا تھا، اب وہ خاندان کی محبت کے معنی سمجھ رہا تھا۔ مگر جیسا کہ ہر عظیم محبت کی کہانی میں ہوتا ہے، ان کا راستہ بھی پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ ان کی کہانی کوئی عام پریوں کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ان کی محبت کو مسلسل آزمائشوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر دباؤ ہر طرف سے تھا۔ قبیلے کے اندر بھی سازشیں چل رہی تھیں، باہر سے دشمن الگ، اور پھر بامسی کا اپنا غصہ اور جنگجو طبیعت بھی ایک چیلنج تھی۔ جنگ اور لمبی جدائی کے بوجھ نے بھی ان کے رشتے کا ہر قدم پر امتحان لیا۔ اور ان سب طوفانوں کے بیچ حفصہ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہیں۔ جب بامسی میدان جنگ میں ہوتے تو وہ نہ صرف ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتی، بلکہ اپنے بچوں آئبرس اور اصلی ہان کی پرورش بھی کائی قبیلے کی روایات کے مطابق کر رہی تھیں۔ لیکن ان کی محبت کا سب سے بڑا، سب سے کڑا امتحان ابھی باقی تھا، اور وہ امتحان تھا جدائی کا، موت کا۔ ایک ایسا امتحان جس نے یہ دکھایا کہ ان کی محبت جسمانی زندگی سے کہیں آگے کی چیز تھی۔ وقت کے ساتھ حفصہ اس دنیا سے چلی گئیں اور ایسا لگا جیسے بامسی کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی یہ عقیدت تو ایک لیجنڈ بن گئی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اپنے آخری وقت میں بھی وہ اکثر حفصہ کی قبر پر جاتے اور ان سے گھنٹوں باتیں کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے وہ ان کے سامنے ہی موجود ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا رشتہ، ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟
یہ ہمیں ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات بتاتی ہے کہ جب محبت سچی ہو تو وہ ہر سرحد، ہر مذہب اور ہر ثقافت سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ یہ صرف حقیقی تعلق کی طاقت کا نام ہے۔ ان کی کہانی ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سچی محبت کا اصل ثبوت آخر ہے کیا؟ کیا یہ قربانی دینا ہے، یا پھر وقت، فاصلے اور یہاں تک کہ موت کے بعد بھی کسی کی یاد کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ہے؟